کون بنے گا نوجوانوں کا وزیر اعظم؟ یہ حالت ہمارے میڈیا کی ہے. اگر ٹاک شو سنیں تو یہ حالت ہے, اگر دوسرے چینل سنیں تو سوائے ناچ گانے, فحاشی, برائی, بدکاری, میوزک اور فلموں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. نہ ویلیو ہے نہ ویلیوز ہے. حال یہ ہو چکا ہے معاشرے کا. پھر کہتے ہیں کہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے, یعنی یہ عالم جو ہیں یہ دنیا دار اتنے ہو جائیں گے, یہ ظالم ہو جائیں گے پریکٹیکلی, کہ اپنے ناپاک چہرے پر پگڑی رکھ کے, امامہ رکھ کر اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کریں گے. آج لوگ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں, صاحب جبہ, ابا, قبا و دستار, بڑی بڑی ٹوپیاں, بڑے بڑے ان کے ابایا ہے, داڑیاں بھی بہت لمبی ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ وجود اتنا ناپاک اور پلیت ہے, اتنا ناپاک اور ظاہری امیج جو پورا اپنا ایک ظاہری مفتی والا دیں گے, چہرے اتنے مکروہ ہیں. دیکھیے جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آتا ہے. یہ لوگ اگر اپنا آئینہ ہی غور سے دیکھ لینا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے باطن میں کیا ہے, کیونکہ اپنا چہرہ تو دیکھتے نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے چہرے ان کے, اور دنیا کو پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. ہمارے سیاسی لیڈرز بعض ایسے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کرتے ہیں تو انسان کو لٹرلی اپکائی آ جاتی ہے. کچھ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب تقریر کرتے ہیں لمبی لمبی لانگ ڈسٹینس, تو انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پناہ, اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں کیا سوچتے نہیں کہ آخرت میں اپنا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا ان کا. یعنی جو لوگ ایسے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں ان کو رک کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آخرت میں بھی اپنا انجام اس شخص کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. And if their answer is yes کہ ہاں آخرت میں ہم رسک لیں گے کہ ہمارا انجام جو ہے اس شخص کے ساتھ ہو جس کو ہم لیڈر کہہ رہے ہیں, پھر ضرور فالو کیجئے. ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے رک کے سوچئے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ جو ہوگا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ نعمت اللہ ولی اس کے اوپر بہت سخت کہتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر اپنی زینت اس طرح دیں گے کہ جبہ پہنا ہوگا, ابا پہنے ہوگی, بڑے بڑے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر سامری کے جادو کی طرح بت چھپائے ہوں گے انہوں نے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, کہ حال ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ خود وہ بت پرست ہوں گے. کوئی امریکہ کو پوچھتا ہوگا, کوئی MI6 کو پوچھتا ہوگا, کوئی CIA کو پوچھے گا, ظاہری میں جو یہ دے رہے ہوں گے کہ ہم بالکل اوپر سے دکھا رہے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں اور پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں, مسلمانوں کی ہم بڑی فکر رکھتے ہیں, ہم مرے جا رہے ہیں مسلمانوں کی محبت اور پیار میں, اور اربوں روپیہ مسلمانوں کا خیانت کر کے یہ ملک سے باہر لے کے بیٹھے ہوں گے. حلال جاتا رہے گا, حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی, عورتوں کی عصمت زبردستی لوٹی جائے گی. آج کے معاشرے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو, اور جو انسان سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دھواں پہنچے گا. جیسے کوئی آدمی سگریٹ نہیں پی رہا لیکن ساتھ والا کوئی پی رہا ہے تو اس کو دھواں, پیسو اسموکنگ تو ہو رہی ہے. اسی طرح پیسو حرام تو ہر کوئی, ڈیلی ٹرانزیکشنز میں آگے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے آپ پھنس جاتے ہیں. حرام اور حلال کا معاملہ آج بھی پورے معاشرے میں آپ دیکھیے, وہ شخص جو آج کے دور میں حلال رزق کھا رہا ہو, یقین کیجئے ولی اللہ ہے. جو آج کے دور میں اپنے رزق نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا, نہ جانتے ہوئے بھی انسان کہیں نہ کہیں حرام کھا لیتا ہے جا کے, اور لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ سور اور شراب حرام ہے. نہیں, آٹا دال چاول مرغی بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدی گئی ہو تو. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں. لیکن انسان یہ تمیز ختم ہو جائے گی حرام اور حلال. آج کے معاشرے کا یہ زوال کا یہ عالم ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب بات دیکھیے, جو سٹننگ ایگزامپل جو نعمت اللہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہوگا. کفار مومنارا ترغیب دین نمائن از چوں حج مانے آئین از خواندان دوگانا. حال یہ ہو جائے گا کہ کفار مسلمان کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے. آج ہمیں کفر یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کے اندر جہاد ہے یا نہیں ہے. یعنی ہماری انٹرپریٹیشن دین کی کفر کی طرف سے آ رہی ہے. کھائے گا مسلمانوں کو کہ تمہارا دین کیا ہے, اور یہ کفر مسلمانوں کو حج سے روکیں گے, تم کو نمازوں سے روکیں گے, تم سے کہیں گے تم انلائٹن ماڈریشن کا رستہ اختیار کر لو, تم شراب بھی پی سکتے ہو. ماڈریٹ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں, برائی بدکاری بھی کرتے ہیں, ہر قسم کا دنیا کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں. تو یہ ماڈریٹ مسلمان ہے. جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے, جو اپنے اللہ رسول کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور دین کی انٹرپریٹیشن, جہاد کیا ہوتا ہے, جہاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کس طریقے سے جہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ ساری انٹرپریٹیشن ہمیں کفر کی طرف سے ملے گی. بالکل, یعنی کفر ہمیں یہ سکھائے گا. اپنی ڈیبیٹس میں جتنے بھی امریکنز ہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں, ہمیں آ کے یہی لیکچر مل رہے ہیں. چاہے اوباما صاحب اس وقت مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہی لیکچر دے رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. ڈیبیٹ بھی کل یہی ہمیں تھی, اسلام سکھا رہے ہیں. السلام علیکم, ہمیں وہ ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے. کہنے لگے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کفر مسلمانوں کو دین سکھائیں گے آگے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع ہے کہ کفر کو اب اتنی جرت ہوئی ہے کہ قرآن
آ کے انٹرپریٹ کر رہے ہیں بالکل تازہ ترین ایگزامپل ہے, ایگزیکٹلی آج کے واقعات مطلب ہیں. کل کا واقعہ ہے انفیکٹ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر کہیں گے بینی تو قاضیہ ربر مسند جہالت گیرن رشوت از خلق علامہ و بہانہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہوگا اس میں جوڈیشری کا حال تمہیں بتاؤں میں کیا ہوگا. اب نعمت اللہ جوڈیشری پہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بدترین جاہل لوگ ججز بنیں گے, ناپاک پلیت لوگ ججز بنیں گے, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ صرف رشوت سے انصاف دیا جائے گا. اور اس وقت معاشرے میں جو عدالتیں پاکستان ہماری کا جو دوسرے سب سے نمبر پہ, کرپٹ ادارہ جوڈیشری ہے اس وقت, کہ جہاں سوائے رشوت دیے انصاف کا کوئی تصور یہ ہے ہی سروے نہیں. بھی ایک کنڈکٹ کرایا گیا ابھی ریسنٹلی. ٹرو. اور یہ کہتے ہیں کہ وقت وہ آ جائے گا کہ بدترین ظلم جوڈیشری میں ہو, چاہے سیشنز کورٹس ہو, پولیس ہو, تھانہ ہو, ہائی کورٹ ہو, لوور کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہر جگہ پہ کسی لیول پر آپ چاہے وکیل کو رشوت دیں, چاہے آپ کورٹ کے اہلکاروں کو رشوت دیں, حتیٰ کہ ججوں کو رشوت دیں. اور جس لیول پر کرپشن اس وقت پاکستان کی جوڈیشری میں گھسی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ مثال لے لیجئے آپ کہ معمولی مکان کے کرائے کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو 20-20 سال چلتا ہے. انصاف کا ہے. بالکل. اور بدترین لوگ قاضی بنیں گے, یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو قاضی بننے کے بعد آئے دن ہم دیکھتے ہیں کرپشن کے کیسز ججز کے خلاف آ رہے ہیں. سو واٹ از دس, اور اٹس آل اباؤٹ دیٹ. یہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے. اگر معاشرے میں انصاف ہو اور عالم ٹھیک ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد معاشرے میں ظلم ہو. ڈائریکشن ہی نہیں ہے, فوکس ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ دو نظام ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو درست رکھتے ہیں. اسپرچل گائیڈنس علماء کی طرف سے آتی ہے اور قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری عدلیہ کی طرف سے آتی ہے. یہ دونوں نظام کرپٹ ہیں تو ملک کا یہ حال ہے. اس کو پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلیم کم ہے اور ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ خرافات, حالانکہ یہ دو مین یہ پلرز سب خرافات ہے. جب معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ جس کا کام انصاف دینا ہے, جس کا کام علم تقسیم کرنا ہے, وہ جاہل ہو جائے, کرپٹ ہو جائے, پھر معاشروں کا یہ حال ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی.